مولانا عبید اللہ سندھی ایک ایسے معاشرے کو اسلامی معاشرے کے قریب سمجھتے تھے جہاں خواتین کو مساوی حقوق حاصل ہوں، مرد اس کو اپنی زندگی کا ساتھی سمجھے اور انفرادی اور اجتماعی امور میں اس کی رائے کو اہمیت دے، اس سے مشاورت کرے اور اس کی رائے کو اہمیت دے۔ پھر جب اولاد ہو تو بچوں اور بچیوں میں کسی قسم کی تفریق کو نہ پیدا ہونے دے۔ چونکہ آج کا دور جمہوری نظام کا دور ہے، لہٰذا اجتماعی معاملات میں خواتین کا حصہ بغیر سیاسی نظام میں شمولیت کے نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ اپنی سیاسی تحریک کے منشور میں یہ شق شامل کرتے ہیں کہ ہر مرد اور عورت کا مساوی حق ماننا اور جمہوری نظام پر فوقیت دینا۔ یعنی ایک جمہوری نظام اور معاشرے کی تشکیل میں مرد و خواتین کا کردار مساوی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ دور جدید میں خواتین کو ترقی یافتہ ممالک کے طرز پہ تعلیم و تربیت کا اہتمام کر کے انہیں قومی ترقی میں شامل کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں، ترقی یافتہ یورپ کی صناعی کو اپنے ملک میں پیدا کرنے کے لیے اور وطن کی خدمت اور حفاظت میں مرد و عورت کو جواں مردی سکھلانے کے لیے یورپین معاشرت اختیار کرنا۔ یہاں یورپی معاشرت سے مراد جدید سائنس اور ٹیکنالوجی اور دیگر شعبہ جات جن کا تعلق سیاسی و معاشی نظاموں سے ہے، کے علوم کو سیکھ کر عملی طور پر قومی دھارے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکے۔ اگر اس پہلو کو مزید وضاحت کی جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ خواتین اکنامکس کا علم اور مہارتیں سیکھ کر معاشیات و اقتصادیات کے تمام شعبوں میں کام کر سکتی ہیں۔ سائنسی علوم میں مہارت حاصل کر کے سائنسدان بن سکتی ہیں، ڈاکٹرز، پائلٹس بن سکتی ہیں، خلا نوربین بن سکتی ہیں، اسی طرح فوجی علوم و تربیت کے ذریعے خدمات انجام دے سکتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ خواتین معاشرتی ترقی میں جسمانی و دماغی خدمات انجام دے سکتی ہیں، اس سلسلے میں کسی قسم کا امتیاز نہیں رکھا جا سکتا۔ گزشتہ تجزیے سے یہ حقیقت واضح ہوئی ہے کہ خواتین کے گھر کی چار دیواری سے باہر نکل کر معاشی و اقتصادی ضرورتوں کے لیے معاشرے میں کام کاج کرنا، کاروبار کرنا، محنت و مزدوری کرنا، اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام خواتین کی نہ صرف اعانت و مدد کی بلکہ انہیں تجارت و کاروبار، لین دین کے معاملات و مسائل سمجھائے اور ان کی ہر پہلو پر حوصلہ افزائی فرمائی۔ لیکن یہ پہلو مد نظر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے تقاضے اور تھے۔ معاشیات و اقتصادیات کا جو نظام رائج تھا، اس میں اس دور کے تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق خواتین نے حصہ لیا اور مال و روزی کمانے کے مختلف طریقے اختیار کیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صنعتی نظام ہوتا، کارخانے، میلیں ہوتیں تو یقیناً خواتین ان میں کام کرتیں۔ بہرحال آپ کے اقوال و سیرت اساسی طور پر خواتین کی ملازمت و کاروبار کرنے کی ممانعت نہیں کرتی بلکہ حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خواتین زراعت، صنعت و حرفت، تجارت وغیرہ سے منسلک تھیں، اسی طرح عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق آج بھی خواتین ان شعبوں میں کام کرنے میں آزاد ہیں۔ اب یہ مرد حضرات کو غور کرنا چاہیے کہ اپنی بچیوں، بیٹیوں اور ازواج کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ معاشی حوالے سے کسی کی محتاج نہ ہوں اور انفرادی اور قومی ترقی میں بہترین کردار ادا کر سکیں۔ ان کے اندر خود اعتمادی، ہنرمندی، اعلیٰ تعلیم اور جسمانی پختگی پیدا کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ واقعی مرد حضرات کی ساتھی ہوں گی اور ہر طرح سے ان کا ہاتھ بٹانے کی صلاحیت سے بہرہ مند ہوں گی، اور جب مرد و عورت دونوں معاشی جدوجہد کریں گے تو ان کا خاندان خوشحال ہوگا، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم، خوراک، لباس اور گھر مہیا کرنے کے قابل ہوں گے اور ان کی نسلیں قومی ترقی میں بہترین کردار ادا کریں گی۔ اس حوالے سے مردوں پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خواتین کی ہمت افزائی کریں اور ایسی خواتین جو یہ سمجھتی ہیں کہ انہیں اس طرح کی جدوجہد کا دین اسلام اجازت نہیں دیتا تو ان کو بھی یہ اسلامی
تعلیمات کو اچھی طرح مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں، اور اس طرح کا مزاج اور فکر معاشرے سے ختم ہو سکے جس کی بنیاد پہ بچیوں کی ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ شروع ہی سے کمزور حیثیت کی حقدار بن جاتی ہیں۔ کتاب کی بقیہ اقساط تسلسل کے ساتھ آئندہ ویڈیو میں پیش کی جائیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔